نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی آپ پریس کریں تاکہ ہماری معلوماتی اور اصلاحی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، چاہے وہ تندرستی کی صورت میں ہو، چاہے رزق کی صورت میں ہو، چاہے وہ ماں باپ کی صورت میں ہو، چاہے تو اولاد کی عطا کرنے کی صورت میں ہو۔ الغرض کہ انسان کے وجود کے ساتھ وابستہ ہر وہ نعمت جو اس کی زندگی میں خوشحالی کے لیے کافی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، اس کی اپنے بندے پر کرم نوازی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اور بہت بڑی نعمت کے ساتھ نوازا ہے، وہ ہے اس کی زبان اور اس کے الفاظ جو اس زبان سے وہ ادا کرتا ہے۔ یہی وہ زبان اور الفاظ ہیں کہ جو دلوں کو اس انسان کی طرف راغب کرتے ہیں، اور یہی وہ الفاظ ہیں جو دل کی گہرائیوں میں اتر کر اس کے لیے ایک مقام کو پیدا کرتے ہیں۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہی وہ الفاظ بھی ہیں جو لوگوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ آج ہم اسی زبان کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ اگر یہ زبان خیر و بلائی کی بات نکالے تو اس پر انسان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اگر یہی زبان شر کی بات نکالے تو اس پر وعیدیں ہیں۔ جی ہاں، آج ہم گفتگو کریں گے کہ گفتگو کے آداب۔ دوستو، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہی شخص زبان کے شر سے نجات پاتا ہے جو اسے شریعت کی لگام کے ذریعے قابو میں رکھتا ہے۔ کیا معنی؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، صرف اسی پر عمل کرتے ہوئے اس زبان کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ خیر و بلائی کی بات کو اپنے منہ سے نکالے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے، یہی زبان اسے جنت تک لے جائے گی، اور اسے اس بات کے لیے استعمال کرتا ہے جو اسے دنیا و آخرت میں نفع دے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر اسی زبان سے خیر و بلائی کی انسان بات نکالے گا تو وہ اسی انسان کے لیے نفع کا باعث ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر اچھی بات کو اس زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی اسے ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اگر اسی زبان سے وہ شر کی بات نکالتا ہے، دنیا میں بھی وہ نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی
اسے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ انسان کے اعضاء میں سے سب سے زیادہ نافرمان جو ہے وہ یہ زبان ہے، سب سے زیادہ جو نافرمان ہے وہ زبان ہے، کیونکہ اسے حرکت دینے اور بولنے میں کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب فرما رہے ہیں کہ جو نافرمان ہے وہ یہ انسان کی زبان ہے۔ تو حقیقت میں ہے کہ جب انسان رب کی نافرمانی پر اترتا ہے تو یہی زبان حرکت میں آتی ہے، اسی سے وہ گمراہی کی باتیں نکالتا ہے۔ تو نہ تو الفاظ نکالنے میں یا اسے حرکت دینے میں کوئی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے۔ تو امام صاحب نے اس لیے یہ فرما دیا کہ انسان جو ہے اگر اسے شریعت کی لگام میں رکھے گا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں ان کے مطابق اپنی گفتگو کو ادا کرے گا تو یہ اسے نفع دے گی۔ اس کی آفات اور گمراہیوں سے بچنے میں لوگ سستی کرتے ہیں۔ یقیناً جب انسان اپنے الفاظ کو دہراتا ہے تو اس سے پہلے غور نہیں کرتا کہ جو میں الفاظ ادا کر رہا ہوں کیا یہ مجھے گمراہی کی طرف لے کر جائیں گے یا دنیا و آخرت میں نفع دیں گے۔ کیا میرے ان الفاظ سے میرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں گے یا فائدہ اٹھائیں گے؟ تو اس سے لوگ بچنے میں سستی کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے جالوں اور رسیوں سے بھی نہیں بچ پاتے۔ حالانکہ انسان کو گمراہ کرنے میں زبان شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اب اس کے اندر امام صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کے جالوں اور رسیوں، تو انسان سوچے گا کہ اس کا جال کیا ہے اور رسی کون سی ہے۔ رسی تو ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے کہ جس سے ہم کسی چیز کو باندھتے ہیں، جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے سامان کو باندھ کر سمیٹ کر رکھتے ہیں۔ مختلف جگہوں پر یہ رسی کا استعمال ہوتا ہے، انسان اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ تو اب یہ زبان جو ہے یہ کیسے رسی اور جالے کا کام کرتی ہے؟ جی میرے دوستو، یہی زبان ہے کہ وہ اپنے الفاظ کے جال کو پھینکتی ہے، اور یہی وہ زبان ہے کہ جس کے پھینکے ہوئے جال کی وجہ سے انسان گناہوں اور گمراہیوں کی طرف جاتا ہے تو اس کی رسی سے لپٹ جاتا ہے، گناہوں کی رسی، کہ گناہوں کی رسی میں بندھ جاتا ہے، اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، وہ پھر گناہوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو امام صاحب نے اس لیے فرمایا کہ اسی طرح لوگ اس کے جالوں اور رسیوں سے بھی نہیں بچتے، اور یہ شیطان کا ہتھیار ہے، اور یہاں پر امام صاحب نے اسے سب سے بڑا ہتھیار قرار دیا ہے۔ اب کچھ ایسی باتیں کہ جن سے انسان بچے یا اس وقت اپنی گفتگو کو منقطع کر دے، تو کئی ایسے شر سے انسان محفوظ رہے گا کہ جو اسے گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے کافی ہوں گے۔ پہلے تو جب انسان کو غصہ آیا ہو تو وہ خاموش رہے۔ تو حدیث میں کافی جگہوں پر یہ بات آئی ہے کہ جب انسان غصے میں ہو تو کیا عمل کرے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، تو انشاءاللہ اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ اگر غصے کی حالت میں
وہ کسی سے گفتگو کرتا ہے تو آپ کو بخوبی علم ہے کہ کیسے الفاظ غصے کی حالت میں نکل جاتے ہیں جو انسان کو پتہ نہیں، اور وہ شر کا باعث بنتے ہیں، گمراہی کا باعث بنتے ہیں، تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ جب انسان کے پاس دلائل نہ ہو تو خاموش رہے کہ کوئی ایسی گفتگو ہے، جب آپس میں کر رہے ہیں اس کے متعلق اسے خبر نہیں، اس کے بدلے میں دلائل نہیں، تو وہ خاموشی اختیار کرے، اسی میں اس کی عافیت ہے۔ جب آپ نے کسی بات کی تحقیق نہیں کی تو اس وقت بھی خاموش رہنا چاہیے۔ کہ کسی نے آ کر بات بتائی تو ہم اس کی تحقیق کی بجائے، کنفرم کرنے کی بجائے ہم اسی بات کو آگے ڈلیور کرتے ہیں، یہ بھی نقصانات ہیں، گمراہی کا سبب اور شر کا سبب ہے۔ پہلے اس بات کی تحقیق کی جائے، پھر اسے ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کیا جائے۔ جب آپ کی باتوں کا غلط مفہوم لیا جانے لگے تو اس وقت بھی خاموش رہیں۔ بات آپ نے ٹھیک کی، لیکن سننے والے نے اسے کسی اور انداز میں سنا اور آگے پہنچایا، اس صورت میں آپ کا خاموش رہنا بہتر ہے۔ جب سننے اور سیکھنے کا وقت ہو، علم سیکھنے گئے ہیں تب بھی، اگر دنیاوی امور کے لیے کسی ہنر کو سیکھنا ہے تب بھی اپنے استاذ کے سامنے خاموش رہیں، بلا ضرورت نہ بولیں۔ سننے کا وقت ہو، کسی مبلغ کی بات کو سن رہے ہیں، ٹیچر کی بات کو سن رہے ہیں، تو خاموشی کے ساتھ اس بات کو سنیں۔ جب سن لیں اس کے بعد جو آپ کے دل کے اندر خدشات ہیں یا علم کے اضافے کے لیے کوئی جستجو ہے تو پھر بات کریں، لیکن اس بات کو پہلے ناپیں، تولیں، اس کے بعد بولیں۔ ایسے نہیں کہ فوری ابھی بات ختم ہوئی آپ جٹ سے بول پڑے۔ تو خاموشی کے ساتھ پہلے اس بات کو سنیں، اسے سمجھیں، پھر ضرورت محسوس ہو تو پھر گفتگو کریں۔ جب کوئی گناہ کی بات کو لے کر مذاق کرنے لگے کہ چند دوست محفل میں موجود ہیں، اب اس محفل کے اندر اگر تو احکام الہیہ کے متعلق گفتگو ہے، اس کے مطابق انسان گفتگو کر رہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے مزاح کر رہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ گناہوں بھری باتوں کو لے کر مذاق کرتے ہیں تو پھر انسان کا خاموش رہنا اس سے بہتر ہے، پھر اس گفتگو کا حصہ نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ جب دوسرے اپنی معاملات طے کر رہے ہوں تو اس وقت بھی خاموش رہیں۔ جب آپ کا بولنا کسی کے تعلق یا دوستی کے ٹوٹنے کا سبب بننے لگیں تو تب بھی خاموش رہیں۔ کہ انسان کے ہی الفاظ ہیں جو تعلق کو بناتے ہیں، انسان کے ہی یہ الفاظ ہیں جو تعلق کو توڑتے ہیں، جو رشتوں سے دور کرتے ہیں۔ تو اسی لیے انسان کا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ جب آپ کو کچھ بول کر پچھتانا پڑے تو اس وقت بھی خاموش رہیں۔ کہ انسان نے الفاظ تو ادا کر دیے، بعد میں خیال آیا کہ یہ بات تو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، پھر بعد کا پچھتاوا کچھ کام نہ آئے گا۔ اسی لیے الفاظ کو بولنے سے پہلے آپ کو غور کر لینا چاہیے کہ یہ الفاظ کہیں آپ کو شرمندہ تو نہیں کر دیں گے، اس کے بعد آپ گفتگو کریں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زبان کے شر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔
اور خیر و بھلائی کی گفتگو ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے خیر بھی ہے اور عافیت بھی ہے اور آخرت میں نفع بھی ہے، اور شر کی گفتگو سے بچنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے کہ اس میں شر بھی ہے، اس میں برائی بھی ہے، گمراہی بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔